ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے جنید تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی کراچی۔ دوستو آج ہم مولانا رومی کی مثنوی شریف کو پڑھنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو آج ہم مولانا رومی کی مثنوی روم کی پہلے پارٹ کی شروعات کریں گے۔ تو یہ ہمارا جو پہلا پارٹ ہے یہ مولانا رومی کی انٹروڈکشن اور بائیوگرافی کی طرف چلتا ہے۔ دوستو آپ کو آج ہم مولانا رومی کے بارے میں کچھ بتائیں گے، باقی ان کی جو تشریح ہے اور شعر و شاعری ہے وہ ہم دوسرے ایپیسوڈ سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو مولانا جلال الدین رومی کا نام محمد تھا۔ جلال الدین ان کا لقب تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی روم ترکی کے اصلی نام، جسے ہم ترکی کا پرانا نام بھی کہتے ہیں، وہاں پہ گزاری۔ آپ 6 ربیع الاول کو 606 ہجری بعیسوی 1193 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا دادا حسین بلخی صاحب بڑا مشہور صوفی بزرگ تھا۔ آپ کو بادشاہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کا والد بہاؤالدین بلخی تھے۔ ایک دن فرید الدین عطار آپ کی زیارت کو آئے تو آپ نے مولانا رومی کے والد صاحب کو یہ کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ تو آپ نے شیخ بہاؤالدین سے کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھیں، اس میں مجھے کچھ اچھی صحبتیں نظر آتی ہیں۔ مولانا صاحب کی شروعاتی تعلیم اپنے والد سے ہوئی اور ان کے انتقال کے بعد آپ ان کے سب سے اچھے شاگرد شیخ برہان الدین سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ حلب شہر میں گئے، وہاں جلادیہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ جب وہاں سے انہیں دستار ملی تو پھر وہ واپس آ کے کونیا میں رہنا شروع کر گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک مدرسہ کھول لیا جہاں پہ وہ تمام شاگردوں کو دینی علم سکھایا کرتے تھے۔ آپ اہل شریعت تھے، صوفیانہ سماع سے پرہیز کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جہاں سنتے تھے کہ صوفیائی سماع ہو رہا ہے تو اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے۔ دوستو یہاں ذکر کریں گے شاہ شمس تبریز کا۔ شاہ شمس تبریز بھی ایک درویش صوفی بزرگ تھا جو جگہ جگہ گھومتا رہتا تھا اور مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ جا کر سفر خانے میں رہ کر وہاں مرید بنایا کرتا تھا۔ دوستو یہاں سے ہمیں بہت سی کتابوں میں بہت سی باتیں ملتی ہیں، لیکن ان کی ملاقات کی 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوستو اگرچہ یہ باتیں مجھے بھی کسی کتاب میں دراصل در حقیقت میں نہیں ملی، لیکن میں آپ کو اس کا مرتکب سمجھتا ہوں کہ آپ ان میں دونوں میں سے جو بات تسلیم کریں۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دن شاہ شمس تبریز کونیا کی مسافری کے لیے مسافر خانے پہنچے تو وہاں کا سب سے بڑا مولوی اور انہی کا سب سے بڑا عالم جو تھا وہ مولانا رومی تھا۔ دوستو اس وقت اس شہر میں فتویٰ بھی مولانا رومی کی ہی چلتی تھی۔ جب یہ بات مولانا رومی کو پتہ چلی کہ شاہ شمس یہاں آیا ہے تو وہ دینی کرتا پہن کر
اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ مسافر خانے میں گئے اور خیال یہ تھا کہ اگر ان کی کچھ بری عادتیں یا غیر شرعی عادتیں ہیں تو ان کا ازالہ کریں گے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، جیسے ہی مولانا رومی مسافر خانے میں پہنچے اور شیخ صاحب نے جیسے ہی مولانا رومی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بات ہونا شروع ہو گئی اور دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے جیسے کہ ملاقات کر رہی ہوں، ایسا سما بن گیا تھا۔ بس تو پھر مولانا کی آنکھیں ملنے کی دیر تھی کہ مولانا صاحب نے شریعت کا جبہ اتار کر صوفی سما میں محیط ہو گئے اور شاہ شمس تبریز کے سامنے ناچنا شروع کر دیے۔ دوسری کتاب میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دن مولانا رومی وضو خانے کے کنارے پہ بیٹھ کر کتاب لکھ رہے تھے۔ شاہ شمس کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے مولانا کو دیکھ کر اپنے پاؤں کا رخ مدرسے کی جانب کر دیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچی جہاں پہ مولانا صاحب کتاب لکھ رہے تھے اور بچوں کو سبق دے رہے تھے تو شاہ شمس تبریز ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے یا جو آپ لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو مولانا رومی نے درویش جان کر یہ جواب دیا کہ یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ تو بس مولانا صاحب کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ شاہ شمس تبریز نے وہ ساری کتابیں وضو خانے کے نہر میں ڈال دیں۔ تو مولانا رومی ان پہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ اے بابا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میرے ابا و اجداد کی محنت تھی اس میں، آپ کو کیا پتا کہ ایک کتاب کتنے محنت اور کتنے سالوں کے بعد پوری ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے تو میری زندگی تباہ کر دی۔ تو مولانا کو یہ جواب شاہ شمس تبریز نے دیا کہ یہ تو کتابوں میں ہے، آپ میں کیا ہے؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ نہر میں ڈالا اور ایک ایک کتاب کو باہر نکالا۔ مولانا رومی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کتابیں پانی میں گری ہوئی تھیں وہ نکلتے وقت بالکل خشک تھی اور ان میں سے دھول نکل رہی تھی۔ دوستو، یہ دیکھ کر مولانا رومی نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو شاہ شمس تبریز نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ دوستو، اس کے بعد ان دونوں کا پیری اور مریدی والا سلسلہ شروع ہوا تو شاہ شمس تبریز کے ساتھ مولانا رومی بھی ان کے ساتھ سما کرنا شروع کر دیے تھے کہ اچانک ان کو خبر ملی کہ شاہ شمس تبریز کو کوئی قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو شاہ شمس تبریز کو بھی اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ اب اس شہر میں رہنا زیادہ دیر تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ اس بابا نے ہمارے مرشد پہ جادو کر کے اس کو شریعت کے راستے سے ہٹا لیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ شاہ شمس سے نفرت کرنا شروع کر دیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے شاہ شمس کو قتل کرنے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا، لیکن اس کی بات شاہ شمس کو پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ وہ وہاں سے نکل کے دمشق میں جا پہنچے۔ جب وہ دمشق میں جا پہنچے تو مولانا رومی کی حالت پیچھے سے بہت خراب ہو گئی۔ آپ کا جینا شاہ شمس تبریز کے بنا موت کے برابر کہتے تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاہ شمس کے بغیر وہ مرنا شروع ہو رہے ہیں یا آہستہ آہستہ ان کو یہ تنہائی کھا رہی ہے۔
اور جیسے وہ قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک خط لکھ کر شاہ شمس کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی۔ دوسری بار بھی شاہ شمس تبریز دمشق سے واپس آ کر مولانا صاحب کے ساتھ رہنے لگے اور ان کو عشق الہی میں مبتلا کرتے رہے۔ جب مولانا کو آپ نے پورا سبق دے دیا تو آپ وہاں سے نکل کر کہیں اور جا بسے اور ان کی یاد میں مولانا رومی نے ایک عارضی قبر بنا لی جس سے پاس وہ بیٹھ کر ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ دوستو، ایسے ہی کئی سال گزرتے گئے اور زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ مولانا صاحب بھی کافی کچھ جان گئے تھے کہ یہ بابا جو میرے پاس آیا تھا یہ کوئی کم ہستی نہیں تھا۔ دوستو، اس کے بعد ایک دن مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک شاگرد شیخ حسام الدین نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ایک کتاب کیوں نہیں لکھتے جس میں ہم جیسے طالبوں کے لیے رہنمائی ہو؟ تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ میں بھی کل رات سے یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی کتاب لکھوں، اور انہی کے کہنے پہ آپ نے مثنوی رومی لکھی جو آج جگ میں مشہور ہے، اور وہ علامہ اقبال کے مرشد بھی جانے جاتے تھے۔ علامہ اقبال صاحب ان کو اپنا مرشد مانتا تھا۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا پہلا پارٹ۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔